على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اس طرح نبیوں کے درمیان فرق مراتب رکھا کہ نبی کے بہت ہی مگر ان نبیوں میں اللہ نے الگ الگ مرتبے عطا فرمائے. اسی طرح اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے اور 12 مہینوں میں اللہ نے بعض مہینے کو بعض مہینے پر فضیلت عطا فرمائی. چنانچہ 12 مہینوں میں سب سے اہم مہینہ رمضان کا کہلایا، پورے سال کا بادشاہ کہلایا، سردار کہلایا. لیکن اس کے علاوہ پورے سال میں 4 مہینے ہو، لیکن 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا گیا. یہ مہینہ جس کا احترام خاص طور پہ کیا جائے اور یہ مہینہ جو قابل احترام ہے، زمانے جاہلیت میں بھی اس کا احترام تھا اور اب بھی اس کا احترام ہونا چاہیے. 4 مہینے اللہ نے یہ بنائے جو حرمت والے کہلاتے ہیں. ان میں ایک محرم ہے اور دوسرے ذوالقعدہ ہے اور تیسرے ذوالحجہ ہے اور چوتھے رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے وہ ہیں جو رمضان کے علاوہ اپنی اہمیت رکھتے ہیں اور ان 4 مہینوں میں رجب کا مہینہ بھی ایک خاص بنیاد پر زیادہ ہی قابل احترام بنا ہوا تھا. زمانے جاہلیت میں کفار و مشرکین ان 3 مہینوں کے مقابلے میں رجب کا کچھ زیادہ ہی خیال و احترام کرتے تھے. چنانچہ جب رجب کا مہینہ آتا اس مہینے میں ایک جانور کی قربانی کرتے تھے جس کو رجبیہ کہا جاتا تھا. زمانے جاہلیت میں بھی رمضان کا احترام زیادہ تھا. اب یہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آیا تو رمضان کے آنے میں ابھی 1 ماہ باقی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں 1 ماہ کم سے کم باقی ہے، مگر رجب کا مہینہ آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع فرما دی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس سے الفاظ نبوت سے اور نبی علیہ السلام کے انداز سے خود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نگاہ نبوت میں بھی اور نبی علیہ السلام کی نظر میں بھی رجب کی خاص اہمیت ہے. جب تو بطور خاص آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ رجب کے مہینے میں آپ نے برکت عطا فرما. ہم یہاں پہ اس حدیث کی شرح کرنے والوں نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے کی اہمیت کو ظاہر فرمایا اور جس مہینے میں برکت کی خاص طور پہ دعا فرمائی، وہ مہینہ 3 حرفوں سے بنا ہوا، را، جیم اور با، 3 حرفوں سے بنا ہوا یہ مہینہ اور یہ لفظ ہے. اس کی حکمت بیان کی ہے کہ رجب کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اس مہینے میں خاص طور پر دعائیں کرے گا کہ رجب کی راہ سے اشارہ ہے کہ تم رحمت خاص سے مستحق بن جاؤ، اللہ کی رحمت خاص سے طرف متوجہ ہو جائے. اور رحمت کے بعد رجب کے اندر جیم ہے تو جیم سے اشارہ یہ ہے کہ جس بندے پر اللہ کی طرف سے رحمت دینے لگی وہ بندہ تنگی کی حالت میں نہیں رہ سکتا، بلکہ اس بندے پر اللہ کی طرف سے جھوٹ و سخا ہوگا. جھوٹ کے معنی سخاوت بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے رجب کے مہینے میں گیا جھوٹ و سخا ہوا. اور جب بندے پر اللہ کی رحمت بھی ہو اور اللہ کی طرف سے جھوٹ و سخاوت بھی ہو پھر وہ بندہ
اللہ کی طرف بڑھنے میں، اللہ کی طرف جانے میں سستی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا رجب کی بات کی مراد یعنی نیکی کی طرف مجھے سبقت کرنا چاہیے. یہ چیزیں ذات الہی کی طرف سے تجھے ملنے والی ہے، رحمت بھی ملنے والی ہے، دل صفا بھی ملنے والا ہے. لہٰذا میرے بندے اب تیرا کام یہ تھا کہ تو قدم آگے بڑھا، اور قدم آگے بڑھا کر تو نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو بڑھاتا چلا جا. کیونکہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو اللہ رحمت بھی تجھے دیتا رہے اور جو اللہ تجھے صفا بھی کرتا رہے. بعض لوگوں نے ان تین مہینوں کے درمیان رجب، شعبان، رمضان کے درمیان ایک عجیب مناسبت بتائی کہ رجب کا مہینہ ایسا ہے جیسے کھیتوں میں بیج ڈالنے کا زمانہ، کھیتوں میں بیج ڈالنے کا زمانہ رجب کا مہینہ ایسا، اور شعبان کا مہینہ ایسا جیسے کھیتوں میں پانی ڈالا جائے، اور رمضان کا مہینہ ایسا جیسے کھیتوں کے پھل اور اناج کو کاٹا جائے. رمضان کا مہینہ اصلاً اللہ کی بارگاہ سے مغفرت اور رحمت کے لانے کا لینے کا مہینہ ہے. اب ظاہر بات ہے یہ بندہ بیج ہی نہ ڈالے وہ پانی کیا ڈالے گا، اور جو نہ بیج ڈالے نہ پانی ڈالے وہ پھل کیا کاٹے گا، اناج فصل کیا کاٹے گا. لہٰذا رجب کے مہینے کو اللہ نبی علیہ السلام نے اپنی دعا میں شامل کر کے اشارہ کر دیا کہ رجب کے مہینے میں تمہاری نیکیوں کی بیج سے بڑھا دینا چاہیے. اب تک تم بے نیکیاں کر رہے تھے، اور جن بھی نیکیوں کی عادت تمہارے اندر تھی وہ ذہن نصیب اور بڑی مبارکباد ہے، بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن جب رجب کا مہینہ آیا تو کچھ نئی بیجیں، نیکیوں کی نئی بیج کو اپنے اندر پیدا کرو، یعنی نئی نیکیوں کا عزم کرو، اس سے شروع کر دو. اور جب شعبان کا مہینہ آئے تو شعبان کا مہینہ یاد دلاتا ہے کہ آنے والا رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں انسان کے محشر کا فیصلہ ہوتا ہے، انسان کی قبروں کا فیصلہ ہوتا ہے، انسان کی جنت جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے. تو پتا نہیں میری یہ نیکیاں اللہ کے یہاں قبول ہے یا نہیں ہے. لہٰذا ان نیکیوں کو قبول کرانے کے لیے اور رمضان میں اپنے آپ کو خدا کا پیارا بنانے کے لیے شعبان کے مہینے سے اپنے آنکھوں کے آنسو کے چند قطرے بہانا شروع کرو. کہ رجب کے مہینوں میں نیکیوں کا سلسلہ شروع کیا، شعبان کے مہینے میں آنسو بہانا شروع کیا، اب جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو مغفرت کا پھل بہت چیزیں عطا ہو جائے گا. بعض لوگوں نے کہا کہ رجب کا مہینہ اللہ کی طرف سے قدم کے پاک کرنے کا مہینہ ہے، کہ اپنے جسم ظاہر سے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان تمام گناہوں سے توبہ طائب ہو جاؤ. اور شعبان کا مہینہ جب آئے تو شعبان کے مہینے میں اپنے باطن سے تمام گناہوں کو تلاش کر کے اس سے توبہ طائب ہو جاؤ. اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں ان بے پناہ انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے، مگر بعض گناہ چھپے ہوئے ایسے ہوتے ہیں کہ اس گناہ گار کی مغفرت نہیں ہوتی. لہٰذا کہا کہ رجب کے مہینے میں جس میں ظاہر سے تمام گناہوں سے پاک ہو جاؤ، اور شعبان کے مہینے میں باطنی جتنے گناہ ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، اور جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کی تلاش کر کے اپنے دل کے باطن کو پاک کرو. اور اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان کا مہینہ قلب اور روح سے بنانے کا مہینہ آئے گا. اسی بنایا اسی وقت آئے گا قلب کو، جب یہ قلب بالکل پاک اور صاف ہوگا. بعض لوگوں نے کہا کہ رجب کا مہینہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کا مہینہ، کیونکہ استغفار سے انسان کے دل کا برتن صاف ہوتا ہے. تو رجب کا مہینہ استغفار کرنے کا مہینہ، اور شعبان کا مہینہ اپنے علوم کی تلاش کر کے ختم کرنے کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ اپنے دل کو روشن کرنے کا مہینہ. اب ذرا اس موقع کا سمجھنا ہے کہ دل روشن ہوتا ہے کہ روشن دل کی پہچان کیا ہے. روشن دل کی پہچان یہ ہے کہ جب ہم اپنے جسم ظاہر کے تمام گناہوں سے توبہ طائب ہو گئے، باطن کے تمام گناہوں کو سرت کر نکال دیا، کثرت استغفار کرنے لگے، اپنے عیب کو نکال کے پھینک دیا. اب اس کے بعد جب ہمارا دل روشن ہوگا تو روشن دل کی پہچان یہ ہے کہ دل کی توجہ اور دل کا دھیان ہمیشہ اللہ کی طرف قائم ہے. اب اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے دل کا رابطہ اللہ کی طرف،
شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں حاصل ہوگی تو میں 3 سوال کروں گا. چنانچہ جب نبی علیہ السلام کی زیارت ہونے کے بعد آپ نے کہا حضرت میرا نظریہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کے مقابلے حضرت عثمان کے مقابلے میں حضرت علی کو سب سے زیادہ ترجیح دے دوں, میں سب کو سب سے افضل قرار دے دوں. یہ میرے دل کی چاہت ہے کہ چاروں خلفاء میں 4تھے نمبر پہ حضرت علی کا نام آتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضرت علی کا درجہ پہلے نمبر پہ رکھوں. اس سلسلے میں میں آپ کو رہنمائی چاہتا ہوں. شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے سوال کو سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کوئی جواب نہیں دیا, البتہ میرے دل کی طرف بہت زبردست آپ نے توجہ کیا. جیسے ہی آپ نے میرے دل کو بہت تیز دیکھا اور بڑی تیز نگاہ سے آپ نے میرے قلب کے اوپر توجہ ڈالی, فرماتے تھوڑی ہی دیر میں جیسے مجھے میرا یہ نظریہ تھا کہ حضرت علی کو 4تھے نمبر پہ رکھنا ہے, آپ کی نگاہ سے توجہ ڈالنے سے اب میرا نظریہ بالکل بدل گیا کہ نہیں حضرت علی کو 4تھے نمبر پہ ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ حضرت میرا جی نہیں چاہتا کہ میں تقلید کروں, میرا جی نہیں چاہتا کہ میں کسی کی تقلید کروں, مقلد بنو. تو نبی علیہ السلام نے پھر ایسی توجہ ڈالی کہ فرماتے پھر مجھے شرح صدر ہو گیا کہ بغیر تقلید کے میرا کوئی ٹھکانا نہیں ہے, تقلید مجھے کرنا ہی چاہیے. پھر اس کے بعد 4تھی کا سوال جو اصل سنانا ہے. نبی علیہ السلام میں اللہ پر توکل کرنا چاہتا ہوں, مگر یہ توکل کیا اسباب کو اختیار کرتے ہوئے کروں کہ سارے اسباب سے بالکل چھوڑ دوں, اور سارے اسباب کو چھوڑتے ہوئے میں اللہ کی ذات پر ہاتھ کے ہاتھ رکھ کے توکل کروں. شاہ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سوال آپ کے سامنے رکھ دیا تو آپ نے پھر اپنی نگاہ سے میرے اوپر توجہ ڈالی, اور توجہ ڈالنے کے بعد مجھے محسوس ہوا ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ میرا پورا جسم اسباب کے دائرے میں گھرا ہوا, چیزوں کے دائرے میں, اسباب کے دائرے میں, سامان میں, کام و کاج میں, اسباب کے دائرے میں میرا پورا جسم گھرا ہوا ہے, مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا دل پورے طور سے اللہ کی طرف لگا ہوا ہے. فرماتے میں سمجھ گیا نبی علیہ السلام کا اشارہ کہ اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے, دنیا میں رہتے ہوئے, دنیا کے کام و کاج میں رہتے ہوئے, دنیا کی چیزوں میں رہتے ہوئے تم سب چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ, سب کام و کاج کرو, اسباب کے دائرے میں رہو, مگر تیری شان یہ ہونی چاہیے کہ میرا جسم اگر اسباب کے دائرے میں ہے تو میرا دل ہماری طرف ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یہ ہے روشن دل کی پہچان تو اللہ تعالیٰ نے رجب کا جو مہینہ دیا ہے, اسی لیے دیا ہے کہ ابھی رجب کے مہینے سے کچھ محنتوں کو شروع کریں تاکہ رمضان کا مہینہ جب آئے تو ہمارا دل کس طرح سے روشن ہو جائے کہ ہمارا دل اللہ کی ذات کے ساتھ لگ جائے. اب دیکھیے جب انسان میدان محشر میں پہنچے گا, اس سے پہلے اپنی قبر سے اٹھ کر محشر تک پہنچنے کی کیفیات اور پہنچنے کا طریقہ بتایا تھا. اب ذرا اس بات کا غور کرنا ہے کہ محشر کے میدان میں جب انسان پہنچے گا تو انسان کی یہ روح ہے, انسان کا یہ جسم آپس میں جھگڑے گا. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ جسم اور روح کے جھگڑنے کے ساتھ ساتھ خود انسان کا ایک عضو دوسرے سے جھگڑے گا. انسان کی زبان انسان کی آنکھ سے جھگڑے گی, انسان کی آنکھ انسان کے ہاتھ سے جھگڑے گی, انسان کا پاؤں جو ہے انسان کا ہاتھ جو ہے انسان کے دماغ سے جھگڑے گا. جو غصہ کیا تھا کہ جیسے روح اور جسم کا آپس میں میدان محشر میں جھگڑا ہوگا, اسی طرح سے انسان کے ایک عضو کا دوسرے ان سے جھگڑا ہوگا, اور جھگڑا اس بات سے ہوگا کہ جب وہ اپنے اعمال کو خراب پائے گا, اس کے نامے اعمال اس کی نگاہوں میں خراب نظر آئیں گے, تو اس کا جسم جو ہے اس کی روح سے ذمہ دار ٹھہرائے گا, اور اس کی روح اس سے جسم سے ذمہ دار ٹھہرائے گی. اسی طرح سے انسان کی زبان انسان کے آنکھوں سے ذمہ دار ٹھہرائے گی کہ تو بنا کے نہ دیکھتا تو میں کیوں غلط کرتی, اور آنکھ انسان کی ذمہ دار ٹھہرائے گی انسان کے قدم کو کہ تو بلا وجہ اپنے گھر سے باہر نکل کے نہ جاتا کہ میں کسی کو کیوں دیکھتی. لہٰذا انسان کے یہ اعضاء خود ایک دوسرے سے الزام دیں گے, انسان کی روح انسان کے جسم کو اور انسان کا جسم انسان کی روح سے الزام.
اب اس انسان میں ہوگا یہ جب بہت دیر تک یہ ایک ہی انسان آپس میں جھگڑتا ہوا ہوگا اور آپس میں ایک دوسرے کا الزام ڈالتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دو فرشتے کو بھیجیں گے. ایک درخت ہوگا, درخت کے اوپر پھل لٹک رہا ہوگا, دو فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے. ایک فرشتہ آنکھوں سے اندھا ہوگا اور دوسرا فرشتہ اپاہج ہوگا, لیکن اس کی آنکھیں ہوں گی. اب یہ اپاہج اور اپنگ جو فرشتہ ہوگا یہ اپنی آنکھوں سے پھل کو دیکھ لے گا. جب یہ اپنی آنکھوں سے پھل کو دیکھ لے گا تو اسے اندھے فرشتے سے کہے گا دیکھو نا پھل ہے, میں تو نہیں کر سکتا ایسے اپنگ جو اپاہج ہوں. تو مسئلہ یہ ہوگا کہ اندھا فرشتہ یہ کہے گا, اندھا فرشتہ یہ کہے گا کہ اچھا میں کھڑا ہوتا ہوں اور تو میرے کندھے پر بیٹھ جا. اپن سے کہے گا کہ تو میرے کندھے پر بیٹھ جا, میں اندھا ہوں لہٰذا میں کھڑا ہو سکتا ہوں, تو تو میرے کندھے پہ بیٹھ جا اور میں کھڑا ہو جاؤں گا, تو دیکھتے ہوئے اس پھل کو توڑ لینا. چنانچہ ایسے ہی ہوا, جس نے پھل کو توڑ لیا, بات ختم ہو گئی. اب سوال ایک فرشتہ آیا, فرشتے نے پوچھا کہ بتاؤ اس میں جرم کس کا ہے؟ جرم اس میں کس کا ہے؟ پھل کے توڑنے کا جرم کس کا ہے؟ کبھی کہیں گے جرم دونوں کا ہے. اپن کا بھی ہے, اگر وہ اپنے ہاتھوں کو بڑھا کے نہ توڑتا تو نہ پھل ٹوٹتا, اور یہ اندھے کا بھی ہے کہ یہ کھڑے ہو کر اپنے کندھے کے لیے کھڑا نہ ہوتا تو پھل توڑنے کی نوبت نہ آتی. اس طرح سے دونوں کے درمیان یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جس طرح روح مجرم ہے اسی طرح سے انسان کا جسم بھی مجرم ہے. انسان کے آگا بھی ایک دوسرے کا الزام ٹھہرائیں گے, ثابت یہ ہو جائے کہ ہر عذر خدا سے عام مجرم بن کر آیا. اب یہاں دیکھیے کہ جب آپس میں دو انسانوں کے درمیان کسی لڑائی ہوتی ہے, ایک دوسرے کا الزام ٹھہراتا ہے, تو جوڑ کی کوشش کی جاتی ہے. ایسی جوڑ کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو بعد میں جیتنے میں نہ ہو, اختلاف جھگڑے نہ ہو, ایک دوسرے کو کسی طرح کا الزام نہ لگائے, یہ جوڑ کی کوشش کی جاتی ہے. اب یہاں جو مجھے اصلی تنظیم ہماری اب مجھے سمجھانا ہے کہ اللہ والوں نے کہا کہ اپنے روح کو اپنے جسم کے ساتھ اور اپنے ایک عضو کو اپنے دوسرے عضو کے ساتھ دنیا میں ایسا جوڑ پیدا کر دے کہ جب جوڑ پیدا ہونے کے بعد یہ میدان محشر میں جائے گا تو نہ روح جسم پر الزام لگائے گی, نہ جسم روح پر الزام لگائے گا, نہ ایک عضو دوسرے عضو پر الزام لگائے گا. اس لیے کہ پورے زمانہ یہ ہے کہ جب جوڑ ہوتا ہے اور کوئی کمی آتی ہے تو کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. یہاں تک دنیا کے اندر بھی اپنے روح اور اپنے جسم کے درمیان اور اپنے ایک عضو اور دوسرے عضو کے درمیان جوڑ پیدا کرے. اب جوڑ کیسے پیدا ہوگا؟ دیکھیے اللہ کا ذکر کتنا اہم ہے. اس اللہ کے ذکر میں یا یوں کہیے کہ اللہ نے پوری کائنات کو جوڑا ہوا ہے, پوری کائنات کے نظام کو جوڑا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا آپ سنتے ہیں کہ جس دن اللہ کرنے والا دنیا میں نہیں ہوگا یہ دنیا ختم ہو جائے گی, آسمان ٹوٹ جائے گا, زمین ختم ہو جائے گی, پہاڑ ختم ہو جائیں گے, انسان ختم ہو جائیں گے. حالانکہ نہیں کہا گیا کہ جب تک نماز پڑھنے والے باقی رہیں, کہا جا سکتا تھا تلاوت کرنے والے باقی رہیں. یہ کہا گیا کہ جب تک اللہ کرنے والے رہیں گے اس وقت تک یہ کائنات جڑی رہے گی, کائنات ختم نہیں ہوگی. نتیجہ یہ نکلا کہ لفظ اللہ اور اللہ کا ذکر اس میں یہ تاثیر ہے کہ پوری کائنات کو جوڑ دیتا ہے. عارفین فرماتے ہیں اللہ کے بندے اگر تم یہ چاہتے ہیں تو تمہاری روح اور تمہارے جسم کے درمیان میدان محشر میں جوڑ باقی رہے, تمہارے ایک عضو اور دوسرے عضو کے درمیان جوڑ باقی رہے, تو اللہ کے ذکر کو وہاں لازم کر لے. اگر تم ذکر کرتے رہو گے تو ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ جس طرح پوری کائنات میں جوڑے ہوا ہے, اللہ کہنے کی وجہ سے ان کائنات کو اللہ جوڑے ہوا ہے. اگر تم اللہ دنیا میں کرتے رہے تو تیرا جتنی یہ کائنات ہے, جتنی میدان محشر میں جڑا ہوا رہے گا, کوئی کسی کا الزام قائم نہیں کرے. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں چاہیے رجب کے مہینے میں استغفار کریں اور استغفار کے ساتھ ساتھ ذکر کا اہتمام کریں تاکہ ذکر سے ہمارا قلب روشن ہو جائے. تو میدان محشر میں جب انسان پہنچے گا تو روشن دل لے کر, روشن قلب لے کر جائے گا تو کوئی شرمندگی میں پریشانی نہیں ہوگی. اور جس نے کچھ نہیں کیا, کچھ محنت نہیں کی, اپنے ظاہر سے بات نہیں کیا, اپنے باطن سے بات نہیں کیا, اپنے گناہوں سے بتائی نہیں ہوا, تو ظاہر بات ہے کہ وہ انسان میدان محشر کے اندر پریشان حال ہو جائے گا. میدان محشر کی ہولناکی کیا سنا ہم عبداللہ بن وہب ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کے پاس کچھ لگایا تھا,
ایک دفعہ ان سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ محشر کے بارے میں ذرا کچھ سنائیں کہ محشر کیسا ہوگا، وہاں کے بارے میں کیا کیا چیزیں پیش آئیں گی، محشر کی ہولناکی جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، ذرا وہاں ہر انسان کو گزرنا ہے اس کو بتائیں۔ تو عبداللہ بن وہب نے فرمایا کہ میں نہیں بتا سکتا۔ لوگوں نے اس سے تواضع محمود کیا، بار بار اصرار کیا کہ جب محشر کی باتوں کو انہوں نے بتایا اور محشر کی منظر کشی کی اور محشر کی باتوں کو انہیں بتانا شروع کر دیا تو فرماتے ہیں کہ خود بتاتے بے ہوش ہو گئے، 12 دنوں تک بے ہوش کرے رہے۔ لوگوں نے سوچا کہ اچھا محشر کی ہولناکی کو برداشت نہ کر پائے تو جنت کی نعمتوں سے اور جنت کے باغ و بہار کا تذکرہ ان کے کام میں کیا جائے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ جنت کے باغ و بہار کا تذکرہ سنتے ہوئے ان کا غم ہلکا ہو جائے اور ان کو ہوش آ جائے۔ مگر محشر کی ہولناکی کا ایسا اثر دل سے پڑا ہوا تھا کہ ہوش نہ آیا۔ حکیم کو بلایا گیا، حکیم نے دیکھا تو کہا ان کا دل تھک چکا، محشر سے تذکرے کرتے کرتے ان کا دل تھک چکا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں ابن حکیم کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت زرارہ ایک راوی ہے، حضرت زرارہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، امام نے جب پڑھ دیا سیدہ نصرت الناؤ کہ جب سور میں ٹوٹا جائے گا، جب اس آیت سے زرارہ نے سنا تو وہیں بے ہوش میں نماز بے ہوش ہو کر زمین سے گر گئے اور لوگوں نے نماز کے بعد ان کو دیکھا ان کی جان جا چکی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محشر کی آیتوں کو سن کر کتنا زیادہ خوفزدہ ہوا کرتے تھے، اور آج ہم تو محشر کو یاد بھی نہیں کرتے، اور یاد کرتے تو اپنا خیال بھی نہیں جاتا کہ پتہ نہیں وہاں پر ہم سے ہمارا کیا حشر ہوگا۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ بعض نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی قوم نے آپ کو کیا جواب دیا، کہ نبی صراحتاً کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، اللہ اکبر۔ حالانکہ نبی کو قوم کے پاس گئے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی، انہوں نے کیا کیا باتیں کہیں سب معلوم ہے، کسی نے انکار کیا، کسی نے قبول کیا، مگر وہ انکار کر دیں گے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری قوم نے مجھے کیا جواب دیا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ میدان قیامت کی ہولناکی اور میدان قیامت کا حشر اتنا خطرناک ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ایسی دہشت ہوگی اور ایسا خوف ہو گیا انبیاء کرام علیہ السلام پر کہ انبیاء بھول جائیں گے، ان کے ذہن سے نکل جائے گا کہ میری قوم نے مجھے کیا جواب دیا، لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم خوف دہشت کی بنا پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک حقیقت، ایک سچائی انسان کے ذہن سے اسی وقت نکلتی ہے جبکہ خوف خشیت کی انتہا ہو، آہوزاری اور انسان کے اندر خوف کا خطرہ زیادہ ہو، تبھی سے سچائی اور کوئی حقیقت انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ ان باتوں سے عرض کرنے کا مقصد اور اس کا منشا یہ ہے کہ ہمیں محشر کی تیاری کرنی ہے اور محشر کی باتوں کو سوچنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یار غار کہا گیا کہ ہجرت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، جن کو آپ کے قدم کے بعد لیٹنے کا اور قتل ہونے کا موقع ملا، اور جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ میں ہر انسان کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، مگر ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ وہ ابو بکر جب نکلتے اور اٹھتے ہوئے بندے اور چڑیا کو دیکھتے تو کہتے اے چڑیا تو کس قدر خوش نصیب ہے کہ تجھے میدان محشر میں کوئی حساب نہیں دینا پڑے گا۔ کاش کے ابو بکر چڑیا ہوتا تو اس طرح ہوتا تاکہ ابو بکر بھی میدان محشر میں جانے سے بچ جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے، لکھا ہے میدان محشر کے بارے میں کہ جب وہاں حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا تو سارے انسانوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انسانوں نے اللہ اگر سب سے پہلے کسی سے سلام کریں گے تو وہ حضرت عمر فاروق ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو عمر فاروق کی یہ شان کہ جن کو اللہ پہلے خود سلام کریں گے جب وہ سجدے میں جائیں گے اور اللہ کی آہوزاری کر رہے ہوں گے تو آپ اللہ خود فرمائیں گے السلام یا عمر، اے سلام اے عمر تیرے
اوپر سلام کی ہونا تجھے سلام کرتا ہوں، مانگو کیا مانگ رہے ہو؟ جس عمر کی یہ شان کہ میدان محشر میں اللہ سب سے پہلے ان کے لیے سلام کرے گا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ روتے روتے محشر کی ہولناکی خدا کے غیظ غضب سے سوچ کر روتے روتے ان کے چہرے پر جو نشانات پڑ گئے، اللہ اکبر، کتنا روتے ہوں گے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دیکھیے ایک دفعہ ان کے پاس شربت لایا گیا، شربت رکھا سامنے، انہوں نے شربت رکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ لانے والے نے سوچا پتہ نہیں کیا ہوا، فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی نیکیوں کا بدلہ، اس کے نیکیوں کا بدلہ، اس کی عبادتوں کا بدلہ، اس کی تلاوت اور اس کے ذکر کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی نعمت کی شکل میں دے دیتے ہیں۔ یہ شربت اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں میدان محشر میں پہنچوں کہ میرا اللہ مجھے یہ کہہ دے اے عمر تو کیا لینے آیا ہے، تیرا دامن تو خود خالی ہو گیا کیونکہ تیرے سارے اعمال کے بدلے میں ہم نے تجھے تیرے گلاس شربت دے دیا تھا۔ اللہ اکبر، اپنے تمام نیکیوں کا بدلہ، اپنے تمام اعمال کا بدلہ، اپنے شب روز کی جہاد کا بدلہ وہ ایک گلاس شربت کو سمجھتے ہیں۔ کتنا خوف ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کے ہیں، کھانا لایا گیا، جب کھانا ان کے سامنے آ چکا تو آنے کے بعد بڑے اور ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے زمانے جاہلیت میں کفر کے زمانے میں بڑے مالدار تھے، اتنے مالدار کہ جب یہ خوشبو لگا کر چلتے تھے کہ محل گلی سے گزرنے والے محسوس کر لیتے تھے کہ مسلمانوں غیر یہاں سے گزرے ہیں۔ مگر ایک وقت آیا کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد جب ان کو کفن ڈالا گیا تو سر ڈھانکا جاتا تھا تو پاؤں کھلتا تھا، اور پاؤں ڈھانکے جاتے تھے تو سر کھلتا تھا۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جن کو اللہ تعالیٰ نے کتنی دولت دی تھی، لکھا ہے ان کے حالات میں کہ مرنے سے پہلے انہوں نے 50,000 دینار صدقہ کیا تھا، 50,000 دینار صدقہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے 100 بدری صحابی اس وقت زندہ تھے، ان تمام 100 بدری صحابی کو 400 درہم یعنی 40,000 دینار ان حضرات کو دیا تھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف پھر فرماتے ہیں روتے ہوئے حضرت حمزہ پیارے نبی کے چچا تھے، ہر اعتبار سے مجھ سے لے کر کے اگر ان کے اوپر ایسا حال آیا کہ جب کفن ڈالا جاتا تھا تو سر پہ ڈالا جاتا، پاؤں کھل جاتا، پاؤں پہ ڈالا جاتا، سر کھل جاتا۔ پھر فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف تیرے باپ کے مال بہت ہے، تم ان سے کبھی بہتر نہیں ہو سکتے اتنا سارا مال رکھ کر۔ یہ کہہ کے روتے رہے اور پھر اس کے بعد اتنا روئے، فرمایا کہ یہ کھانا میرے پاس سے لے جاؤ۔ پھر سچ رہا ہے عبد الرحمن بن عوف حمزہ کے پاس کس طرح سے جائے گا اور مسلم عمیر کے پاس محشر میں کس طرح حاضر ہوگا۔ وہ حضرات تھے جو اپنی زندگیوں پہ نگاہ رکھتے تھے، اپنے اعمال پہ نگاہ رکھتے تھے، اور سب کچھ کرنے کرانے کے باوجود یہ حضرات اپنے آپ کے اندر خوف و خشیت پیدا کرتے تھے۔ بلکہ ہمارا دل کتنا سخت ہوا ہے، ذرا جائزہ لگائیے۔ گناہوں کے جہنم کے خوفناک مناظر ایک روایت لکھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو اچانک دیکھا کہ چھوٹا سا پہاڑ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا۔ حیران ہو گئے کہ اللہ یہ پہاڑ، یہ چٹان اور یہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا ہوا۔ اس جگہ کے لوگوں کے پاس گئے کہ یہ کیا ہوا؟ ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہمارے پاس زیادہ نہیں بتایا کہ بہت زمانے سے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کی قدرت ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک پہاڑ لٹکا ہوا، چٹان لٹکا ہوا، کیا ماجرا ہے؟ آپ ذرا اس کو بیلنے کی طاقت دے دیجیے۔ چنانچہ اللہ نے بیلنے کی طاقت دی تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھا، پہاڑ کو کیوں لٹکا ہوا ہے؟ تو پہاڑ نے کہا بات یہ ہے پھر اللہ کی طرف سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ جہنم اللہ نے بنائی ہے، اور جہنم میں جو بھی جائیں گے یا تو انسان جائے گا یا انسان کے ساتھ ساتھ انسان و جنات جائیں گے یا انسان و جنات کے ساتھ ساتھ پتھر بھی جائے گا۔ جہنم
انسان اور پتھر اس کے ایندھن ہوں گے. میں بھی پتھر ہوں. جب میں نے اس بات کو سنا کسی نبی کی زبان سے تو میرے اوپر ایسا خوف طاری ہوا, میرے اندر ایک ایسی حرکت طاری ہوئی, میرے اوپر ایسی جنبش طاری ہوئی کہ سب سے میں فڑفڑا دوں ان کی خوف کے مارے میں لگتا ہوا ہوں. پتا نہیں اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دیں گے تو جہنمیوں کے ساتھ مجھے وہاں رہنا پڑے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے کہا کہ میرے اللہ ذرا اس کو امن دے دیجیے, کہہ دیجیے اپنی زبان سے کہ تجھے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. چنانچہ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلایا گیا کہ تجھے نہیں ڈالا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے لکھا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ چھوٹا پہاڑ زمین سے آ گیا. اس سے ذرا ہمارا اندازہ لگائے کہ جہنم سے تذکرے سے اور محشر سے تذکرے سے جب پہاڑ کے اوپر اثر ہو سکتا ہے تو کیا ہمارے قلب پر, ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں. اس لیے ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ رات کے سناٹے میں اپنی موت کا مراقبہ, رات کے سناٹے میں اپنی قبر کا خیال, رات کے سناٹے میں اپنی محشر کا خیال اور مراقبہ کرے تو اس سے انسان کا دل نر پڑتا ہے اور انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت پیدا ہوتی ہے. یہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کے بعد اللہ کا ہم کیسے ہم اپنے آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت ابن عباس نے 1 سال کے بعد خواب دیکھا. 1 سال کے بعد خواب دیکھا تو یہ دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اپنے پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ کہا ارے عمر فاروق کو حساب دیتے دیتے اتنا زمانہ گزر گیا. اللہ اکبر. عمر فاروق جن سے گپے نکل گئے تھے ہمارا آپ کا کیا حل ہوگا. یہ رجب کا جو مہینہ آیا ہے اس رجب کے مہینے میں ہم اپنے اللہ سے برکت عمل کو مانگ لیں. رجب کے مہینے میں برکت مغفرت کو مانگ لیں, برکت رزق کو مانگ لیں, برکت صحت کو مانگ لیں, برکت زندگی کو مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما دیجیے. لہٰذا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجب شعبان کی برکت کی دعا کریں تاکہ اللہ اس برکت کو دیتے ہوئے ہمارے دلوں پہ نرم فرما دے اور دلوں پہ اللہ اپنی محبت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ اپنی موت کا مراقبہ کریں گے, پھر اس کے بعد اپنی قبر میں جانے کا مراقبہ کریں گے, پھر میدان محشر میں حاضر ہونے کا مراقبہ کریں گے. یہاں بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں کے نگاہ رکھیں, دلوں کے توجہ رکھیں, اپنے اعمال کو دیکھیں. چند لمحہ کے ایسا گزرے جس میں ہم اپنے اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, خیال کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے کالے کلوتے میرے گندے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, میرا دل اس پاک پروردگار کا نام لے رہا ہے. اللہ اللہ. اپنی موت کا مراقبہ دو منٹ کے لیے کریں. ہر یہ سوچے, ہر ماں بہن یہ سوچے میں بستر کے قریب ہوں, میری بیٹیاں, میری بہنیں, میری مائیں, میرے گھر کی عورتیں حسرت کے ساتھ, آنسوؤں کے ساتھ میری آخری دم کو دیکھ رہی ہیں. سب کی سب رو رہی ہے, فرشتے آئے ہوئے ہیں اور میری روح اندر کی طرف بھاگ رہی ہے. فرشتہ نکالنا چاہتا ہے مگر اس کے گندی رہ گئی, اندر بھاگ رہی ہے. ہم اندر میں تڑپ رہے ہیں, اس کے کہے زبان بند ہو چکی ہے. لہٰذا اب فرشتے نے ہماری روحوں کو نکالا, ہماری گھر کی عورتوں نے رونا چلانا شروع کیا, لوگوں نے کمر کا انتظام شروع کیا ہے. اب یہ اس لائق نہیں ہے جس کو گھروں میں بتائیں, اب یہ بہن اس لائق نہیں ہے کہ گھروں میں اس کو رکھیں. چند لمحوں میں اس کی قبر کی تیاری ہو رہی ہے اور کے قدر میں نہلایا جا رہا ہے. کندھے کو اٹھا کر ہمیں قبر میں لے جا رہے ہیں. اللہ اب اس جگہ جا رہے ہیں, اس جگہ جانے کے بعد اب ہمارا کوئی نہ ہوگا, کوئی ہمیں پرسانے حال نہ ہوگا. مرغا حالت میں بھی اگر ہمارے صدر کو مکھی بیٹھ رہی تھی کو ہٹا رہی تھی, میرے سامنے اگر کوئی چڑیا آ جاتی, چڑیا آ جاتی کوئی نظر ہٹا دیتا والا, مگر صدر سے ڈالنے کے بعد پتا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہونے والا ہے, مگر کوئی اندر جانے والا نہیں ہے. میرے مولا ہم قبر میں کون ہوگا؟ اے اللہ ہمارے گندے اعمال ہوں گے, گندی روحیں ہوں گی اور یہ فرشتہ بڑی بڑی آنکھوں والا آگ میں لے کر آگ میں ہے اللہ آنکھوں والا آ کر ہمیں کہے گا اے اللہ کی بندی, اے اللہ کے بندو, تمہارے سفید کفن پہن کر
بڑا اچھا ہے، بڑا قیمتی تجھے سفر ڈالایا میرے ماں باپ نے، مگر تیرا دل سے اس سے کہیں زیادہ انتظار بنا ہے، بادل کا دل ہی سے زیادہ تیرا دل کیا ہے میرے اللہ، اس وقت ہمارا کیا ہوگا میرے اللہ؟ اس میں کون ساتھ دے گا، کون ہمیں بدلے گا، کون ہمارے آنکھوں سے آنکھوں کو دیکھے گا؟ منظر سے یاد کرے گا فرشتہ سوال کر رہا ہوگا اور ہماری زبان خاموش ہو رہی ہوگی، ہمیں سمجھتی ہوگی، ایک ہڈی دوسرے ہڈی سے جا کر گر جائے گی میرے اللہ، اس دن سے آنے سے پہلے ہم اس رجت کے مہینے میں استغفار کی دولت سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے ظاہر کو پاک فرما دیجیے۔ ہمارے اکابر میں ہمارے مشائخ نے فرمایا، ایک بات رہ گئی تھی کہ محشر میں اگر کسی سے آگا کو جوڑنا ہو تو ذکر کرو، ذکر صرف زبان سے نہ کرو بلکہ تمام آگا سے ذکر کرو، جسم کے ہر حصے سے ذکر کر لو تاکہ یہ ذکر ہر حصے اور ہر ذکر کو جوڑے گا۔ لہٰذا آج ہم 10 منٹ اللہ کا ذکر زبان سے تو کریں گے، مگر آج یہی سیکھنا ہے کہ دھیان یہ قائم کریں گے کہ ہمارے ذکر کا ہر حصہ سوائے آزائے مذکورہ کے ذکر کا ہر حصہ اللہ اللہ کرے گا۔ دعا کریں گے کہ اللہ آج کی ذکر کی برکت سے ہماری روح اور جسم میں جوڑ پیدا کر دے اور ہمارے علم کو دوسرے علم کے ساتھ ایسا جوڑ عطا فرما دے کہ ہمیں مقصد تک کام آ جائے۔ یاد تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بیٹا مر جاتا ہے، ماں روتے روتے نحال ہو جاتی ہے، ماں حضرت جو آپ کو کہتی کتنا روتی ہو، کئی دن ہو گئے ہیں، ماں کہتی کیا کروں، بھولنے سے بھی نہیں بھولتی، بیٹا بھولا نہیں جاتا، ہر وقت بیٹا چہرہ دل سے سوار رہتا ہے۔ اللہ بیٹا چلا گیا تو جھیلنا مشکل ہو گیا، میرے اللہ پیدائش سے لے کر موت تک آپ کے احسان میں ڈوبے رہے، کسی کو بتا آپ نے بات فرمائی، مگر وہاں چند دنوں تک مہینہ تک بیٹے کو بھولنا ممکن نہ رہا اے اللہ، لیکن چند گھڑیاں اور چند سیکنڈ میں آپ کی یاد میں ہم کھو گئے ہوں اے اللہ، ایسی دولت ابھی تک نہ ملی۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دو غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی ہٹا دو تجھ سے فقط سر یاد رہے۔ بہت ہی ہمیں پڑھنا ہے مگر کی تصویر دھیان کے ساتھ، اب تو رہے بد سادن آخر دبا ہے میری امام، محبت کو بتا کریے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کے بنائیے، خیال بنائیے کہ میرے جسم کا ہر حصہ سوائے سطر کے ہر حصہ لا الہ کر رہا ہے۔ اس طرح کریے کہ آپ کے ہونے میں اور آپ کے خون کے خطرے میں ایک خاص قسم کی حلاوت نصیب ہے۔ اپنے گھروں کا بھی کیا مشق کرنا ہے مگر گھر کو دھیمے دھیمے کرنا ہے۔ آندو سے رہ الگ سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا ہے میرے خدا، اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے ذکر تیرا ہے میرے خدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان،
اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمائے، اللہ اس سے پہلے پہلے ہمیں دنیا سے نہ اٹھائیے گا، اللہ اس سے پہلے پہلے دنیا سے نہ اٹھائیے گا اللہ، اور ہم نے اپنے وقتوں کو ضائع کر دیا اللہ، اب ہمارے وقتوں میں برکت عطا کرنا ہے اللہ، چھوٹے چھوٹے عمل ہم نے کیے ہیں، دوسرے اعمال کیے ہیں اللہ، ان اعمال میں برکت عطا فرما دیجیے اللہ، برکت عطا فرما دیجیے، ہم کو رام کو عطا فرما دیجیے، دلوں کو روشن فرما دیجیے پروردگار، میدان محشر میں ہم جائیں گے حفاظت کے لیے، جس چیز کو بنانے کے لیے اور جس من کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہاں گھنٹوں ہماری مائیں رحمت چولہے کے پاس کری رہتی ہے اللہ، نکل جا کر سلامت کی روحوں کی جھگڑا کرے گا اللہ، یہ ضرور قدروں کا نظام بنا رہے بندیاں جن نے ہمیں یہاں جہنم میں ڈالوا دیا وہاں کے نظام سے ہم تک میرے بھائی جس کو آپ تلاش کر رہے وہ تو روتے روتے کا نظام بنا کر چلا رہا اتنے لاکھوں لاکھ روپئے چلتے ہوئے اللہ روتے روتے کھانا بھی کھانا دوبارہ نہ ہوا چیز کو پورا مان لگا کے چلا گیا بارے میں نبی نے کہہ دیا انسان کو ادا نہیں کر سکتا زمین اور زمین ہونے سے تمنا کر رہا ہے روتے زمین پہاڑ بھی روتے روتے زمین سے زمین کبھی ایسا نہ ہوا کبھی روتے 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 کھڑے ہو کر نکلنے سے چلے گئے اللہ ہمارے شکتی کو دیر کرنا پروردگار پتانی زندگی کی شان کرتے جائے اللہ، پتانی زندگی کی شان کرتے جائے مولا، گھر سے باہر نکلتے ہیں سامان لانے کے کھاتے مائیں بہنیں انتظار کرتے ہیں بنا سامان لے کر آئے گا مولا، وہ سامان لے کر کے آئے گا وہ تو بہت کا سامان لے کر آ گیا مولا، وہ تو بنا تمام پہن کر آ گیا مولا، پتا نہیں ہماری زندگی کی شان کرتے جائے اور ہم اپنے سارے طرح کے پگوں میں پہنچ جائے اللہ کیا دنوں سے لے کر چلے جائے مولا کرم کرنا اللہ ہماری بنا بیگا فرمایا تھا نبی کے سبنے میں اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ دعا کو قبول فرمائے اللہ ہمیں دلی عادت ادا کرائے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان آنے سے پہلے رمضان کا شوق عطا کرائے رمضان کا شوق عطا کرنا پروردگار کو کی رحمت کرم کا معاملہ کرنا یہ اللہ بہت سے پریشان حال ہیں اللہ کے بہت سے حیثیتوں میں پڑے ہوئے ہیں بہت سے حیثیت سے نکل کر اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تمام کچھ سارے معاملہ آگے اور مستقبل دائرہ نکل کرنا ہم روزے کی ترجیح ادا کرنا اللہ پریشان حال کی پریشانیوں سے دور کرنا اللہ پورا چاہنے والے کی برائیوں سے ان امت کی حفاظت کرنا اللہ داخلوں سے بھی امت کی حفاظت کرنا حاضروں سے بھی امت کی حفاظت کرنا اللہ اور ہم سب کی بیماریوں کی حفاظت کر رہے ہیں یہ سفید سفید رواج ہے یہ اچھے اچھے رواجوں میں پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں چھپائے ہوئے ہیں یہ اللہ آپ ہی جانتے ہیں اللہ آپ ہی جانتے ہیں ہمارا مطلب تو دے دیتے ہیں آپ کو دیکھا نہیں پروردگار آپ کے سامنے سب کچھ کھلا ہوا ہے یہ اللہ اپنے سے تمام بیماریوں سے ظاہر کرنا ہے شاطر کی گندگی کو ختم کرنا ہے کسی کی شادی ہمیں عطا کرنا ہے جنت عطا کرنا ہے اللہ دعاؤں کی نکاح یہاں کتنے سے والا تمام سے تمام لوگ دعاؤں کی نیند رکھتے ہیں اللہ تمام کی مرادوں کو پورا کرنا ہے رب کریم بارش کا زمانہ آ چکا بارش کا زمانہ آ چکا ہمارے مکان ہمارے اکالی اور ہمارے مشہور سے کسی چیز کو دیکھتے تھے ان کو عبرت حاصل کرتے تھے سبق لیتے تھے کہ اللہ یہ کالے کالے بادل یہ کالے کالے بادل آتے ہیں مگر اس سے سفید سفید پانی کا قطرہ نکلتا ہے ہمارا سفید سفید پانی کا قطرہ نکلتا ہے اللہ ہماری سفید سفید اللہ ہماری آنکھیں سے آنکھوں کا کپڑا بھی نہیں نکلتا ہے لیکن مولا ہماری آنکھیں تو کاغذ سے بھی نہیں گزری ہو گئی مولا جب آپ کی بارش آتی ہے تو پورے سال سے بیمار بنتی رہے پورے سال سے جگہ گندی رہے اللہ بارش کے خطرے میں سے صاف کرنا دیا دیوار ہمیں چند آنکھوں کے خطرے عطا کرنا کر ہماری دلوں کی دیوار کو صاف کرنا محبت کی روشنی عطا کرنا
پروردگار ہم سب کو قبول فرما، یہ اللہ ہمارے مدارس کو قبول فرما، یہ اللہ کے سال جو پڑھا ہے، یہ اللہ جس نے پڑھا جس نے پڑھایا والا کو بھی تعریف ہوئی ہے، یہ اللہ ہم اپنے تعلیم مشاہد کی طرح بالکل نہیں پڑھا پائے ہیں، والا بالکل حق ادا نہیں ہوا، اللہ کی ان کی طرح ہم تو اپنے جینا لیتے ہیں، یہ اللہ اللہ کو جینا ہمارے لیے حرام بن گیا ہے، یہ اللہ حرام بن گیا ہے، ہمارے لیے کھانا کے دن بھلا مشکل ہو گیا ہے، یہ اللہ فضل فرما کر فضل فرما کر کرم فرما کر اس کے چاہیے کو معاف فرما دے، ان تمام چیزوں کو انواع کا جلدیات کر دیا اللہ کسی رحم فرما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔